ہنگری میں لوگ اپنی تنخواہ کیوں پھینکتے تھے؟ تاریخ کا سب سے بڑا نوٹ کتنے کا جاری ہوا؟ پیسوں کی ریل پیل۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایڈولف ہٹلر نے جب مارچ 1944 میں حملہ کر کے ہنگری میں نازی نواز حکومت قائم کی تو ہنگری جرمنی اور سوویت یونین کے لیے میدان جنگ بن گیا۔ جنگ کے باعث معیشت تباہ ہو گئی تھی۔ جرمنوں نے بھی لوٹ مار کر کے ہنگری کو قحط کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ جنگ کے بعد ہنگری کی حکومت نے معیشت کو متحرک رکھنے کے لیے پیسے چھپانے کا فیصلہ کیا اور نوٹوں کی چھپائی میں استعمال ہونے والی سیاہی کو درآمد کرنا پڑا۔ ان نئے نوٹوں کی چھپائی کے بعد حکومت نے لوگوں کو براہ راست کام پر رکھا، عوام کو قرض دیا اور پیسے دیے۔ بینکوں نے کم ترین شرح سود پر قرض دیا جس سے وہاں کاروبار کرنے میں مدد ملی۔ ملک میں پیسے کی ریل پیل ہو گئی، لیکن ہنگری کی کرنسی کی قدر صفر سے بھی نیچے چلی گئی۔ مہنگائی کی شرح اس قدر زیادہ تھی کہ مقامی کرنسی کی قدر میں صفر بڑھتے گئے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 1944 میں ہنگری میں سب سے بڑا کرنسی نوٹ 1000 پنگو کا تھا، جبکہ سن 1945 کے آخر تک ملک میں 1 کروڑ کا نوٹ آ چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 ارب اور اس سے بھی زیادہ تک کرنسی کے قدر میں گراوٹ آئی۔ جلد ہی ملک میں بھی پینگو متعارف کروایا گیا جس کی مالیت 10 کھرب کے برابر تھی۔ جب 11 جولائی 1946 کو ہنگری کے قومی بینک نے 1000 کھرب کا نوٹ جاری کیا تو یہ دنیا کی تاریخ میں جاری ہونے والا سب سے بڑا نوٹ تھا۔ قومی بینک نے 10,000 کھرب کا بھی نوٹ شائع کیا تھا، لیکن اسے کبھی ملک میں جاری نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں خصوصی کرنسی ایڈا پنگو کو بھی پوسٹل اور ٹیکس ادائیگیوں کے لیے متعارف کروایا گیا تھا۔ 1 جنوری 1946 کو 1 اڈا پنگو کی مالیت 1 پنگو کے برابر تھی، مگر اسی برس جولائی کے آخر تک اس کی قدر 20 لاکھ بلین ہو چکی تھی۔ محققین کے مطابق بات اس حد تک بڑھ گئی کہ آخر کوئی 1 درجن انڈے خریدتا تو دکاندار انہیں تولتا اور گاہک ان انڈوں کے وزن کے برابر کرنسی نوٹ تول کر اسے دیتا تھا۔ شہریوں کو ملنے والی تنخواہوں کی حقیقی دنیا میں کوئی وقت باقی نہ بچی تھی، لہٰذا کمپنیوں نے ملازمین کو ان کی پیدا کردہ چیزوں کے حساب سے تنخواہیں دینا شروع کر دیں، یعنی انہیں ان کے اگائے گئے آلوؤں یا تیار کردہ چینی کے حساب سے پیسے دیے جاتے تھے۔ مگر جو لوگ غیر ملکی کرنسی میں کماتے تھے وہ اس مہنگائی میں بہتر گزارا کر لیتے تھے۔ 1 اگست 1946 کو ہنگری نے گلیڈر نامی کرنسی متعارف کروائی جس کی قدر سابقہ کرنسی سے کروڑوں گنا زیادہ تھی، جس کے بعد لوگوں نے پینگوز پھینک دیے تھے کیونکہ وہ بیکار تھے۔ لوگ اپنا سرمایہ کھو چکے تھے اور انہیں صفر سے شروع کرنا پڑا تھا۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس کی تیاری میں کچھ ماہ لگے تھے۔ حکومت نے خوراک کا ذخیرہ کر لیا تھا تاکہ جب نئی کرنسی متعارف کروائی جائے تو کم از کم کچھ منڈیوں میں خوراک کی دستیابی اور زیادتی ہو تاکہ عوام یہ سوچے کہ یہ اصلاحات سود مند ہیں۔ حکومت نے عوام میں اتنا اعتماد پیدا کر دیا کہ گلیڈر اپنی قدر برقرار رکھ سکے اور آہستہ آہستہ بالآخر اقتصادی سرگرمیاں رفتار پکڑنے لگیں۔ اس اعتماد کی بحالی میں اہم کردار ہنگری کے قومی بینک کے پاس موجود سونے کے ذخائر تھے، جو جنگ کے آخری مراحل میں ملک سے باہر آسٹریلیا کے امریکہ کے زیر قبضہ علاقے میں بھجوائے گئے تھے۔ سن 1946 میں امریکی صدر نے یہ سونا مکمل طور پر واپس کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر ہنگری کے لوگوں کو اپنی نئی کرنسی پر اعتبار پیدا ہوا۔ دوسری جانب مرکزی بینک خود مختار ہوا اور کرنسی نوٹس جاری کرنے کا اس کا اختیار محدود کر دیا گیا۔ ٹیکسوں میں بے پناہ اضافہ کیا گیا اور سول سرونٹس کی تعداد بھی خاصی کم کر دی گئی۔ اس کے بعد 60 کی دہائی میں گلیڈر کرنسی اس خطے کی سب سے مستحکم کرنسیوں میں سے ایک بن گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔